الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات میں عنوان حدیث مبارکہ نمبر 19 کی بلند خوانی اور تشریح کریں گے۔ اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 94 کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ: تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تشریح: ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ حکمران اپنی رعایا کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، حتیٰ کہ کسی دفتر کا ایک کارکن بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانت اور محنت سے ادا کریں۔ نگہبانی یعنی خیال رکھنا ہر اس شخص کا فرض ہے جسے یہ ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حقوق ادا کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی حفاظت کا انتظام کرے اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرے، اسی طرح ہر انسان کو کسی نہ کسی کی ذمہ داری اور نگہبانی کا فریضہ سونپا گیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں اسی کی تاکید کی گئی ہے۔ کسی شخص پر دوسرے شخص کی ذمہ داری ہے تو وہ شخص اس کی رعیت میں شمار ہوگا اور اس کا خیال رکھنا اور فلاح و بہبود کرنا اس کا فرض ہے، اور قیامت والے دن ہر شخص سے اس فرض کی نوعیت کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ شخص اس کا جواب دہ ہوگا۔ جیسا کہ ماں باپ پر اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہوتی ہے، خاوند پر بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے گھر کا انتظام کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کے کھانے پینے کا اور کپڑوں وغیرہ کا خیال رکھے۔ اسی طریقے سے آقا پر غلام اور کنیز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان سے اچھا سلوک کرے اور ان کا خیال رکھے۔ دفتر کے مالک کو اس کے کارکنان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دفتر کے معاملات کو کارکنان کو اچھی طریقے سے لے کے چلے اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ان کی فلاح و بہبود کے مطابق ان سے کام لے۔ اور اگر تمام انسان جن کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کا سبب بنیں گے تو قیامت والے دن اللہ کو اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر شخص سے اس سے ذمہ داری کا جو فریضہ اس کو سونپا گیا ہے، جیسے ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو بھی شخص بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو بھی شخص اس ذمہ داری میں ذرا سی بھی کوتاہی کا سبب بنے گا تو اس کے لیے اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کا یہ گناہ مانا جائے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو فرائض ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سونپے گئے ہیں دوسرے شخص کے لیے، ہم اس کو بخوبی پورا کریں۔ اب اس کا ہم تحریری کام کریں گے۔ حدیث اتار کے آپ اس کا ترجمہ اتاریے گا۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ سوال ایک ہی ہے اس کا، سوال نمبر ایک ہی سوال ہے اس کا، جس کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ نگہبان پر اس کی رعیت کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا؟ مندرجہ بالا حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا نگہبان و نگرانی اور ذمہ دار ہے، اور ہم میں سے ہر شخص سے قیامت کے دن کے روز اپنے زیر اثر لوگوں اور ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہم سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ رائن، حدیث میں لفظ رائن استعمال ہوا ہے جس کے معنی چرواہے کے ہیں۔ چرواہا وہ ہے جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ چرواہے کا فرض ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی جانور ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، کوئی درندہ انہیں نقصان نہ پہنچائے، اور وہ اپنے جانور کو حلال چارہ کھلائے۔ جس طرح چرواہا نگہبان ہوتا ہے، اسی طرح ہر شخص اپنی
اپنا نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ قیامت کے روز ہر شخص اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہر شخص کو ذمہ دار اور جواب دہ قرار دیا گیا ہے۔ ہر شخص اپنے خاندان اور اولاد کے لیے ذمہ دار ہے۔ اللہ عز و جل اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے خاندان کو اللہ کی راہ میں چلایا یا شیطان کے راستے پر چلایا، انہیں حلال کی روزی کھلائی یا حرام کی، ان کی تعلیم و تربیت کیسی کی۔ اس طرح شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے بیوی کا حق کیسے ادا کیا، اسے شرعی احکامات کا پابند بنایا یا نہیں۔ اسی طرح بھائی اپنی بہنوں کا ذمہ دار ہے کہ وہ انہیں غلط راستے پر چلنے نہ دے، اور عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور گھر کے بارے میں جواب دہ ہے۔ الغرض اس دنیا میں جو بھی محکمے، شعبے اور ادارے اور گھر ہیں، ہر جگہ کے سربراہ اپنے زیر اثر لوگوں کا اور ان کی تربیت کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ جواب دہی کا احساس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جب مسند خلافت پر بیٹھے تو زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ مجھے مشرق و مغرب کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، معلوم نہیں میں یہ ذمہ داریاں کس طرح پوری کر سکوں گا اور اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میں اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا ہوں۔ حاکموں کو نصیحت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی علاقے پر مامور کرتے ہیں تو اس سے فرماتے تھے، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، آسانی کرو اور دشواری نہ ڈالو۔ یہاں تک آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اپنی کاپیوں میں اچھی طریقے سے صفائی سے اتار لیجیے۔